حضرات سامعین معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں، ضامنتدار نہیں اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی عام ہوتی جا رہی ہے، مکر و فریب کو ہوشیاری کا نام دیا جا رہا ہے، دغا بازی کو عقل مندی کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ جب سے آن لائن اور نیٹ بینکنگ کا سسٹم شروع ہوا ہے تب سے دھوکہ دہی کے معاملے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں دھوکہ دینا لچے لفنگوں اور گھٹیا قسم کے لوگوں کا کام تھا۔ آج کے دور میں اسے پڑھے لکھے لوگ فیشن کے طور پر کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس معاملے میں آج مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ حضرات، دھوکہ دہی اسلام میں نہایت برا عمل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے علیہ السلام نے اسے سختی سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار صفاتیں ہو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چار میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس میں منافق کی ایک صفت ہے، جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی کرے تو گالی دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے ڈھیر سے گزرا اور اس نے ہاتھ داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک تر ہو گئی۔ پوچھا، اے گلے والے، یہ کیا ہے؟ اس گلے والے نے کہا، رات بارش ہو گئی تھی، ہم نے سوکھا گلا اوپر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، گیلا والا حصہ اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے؟ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس کا وبال ہمارے ہی اوپر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فمن نکث ینکث علی نفسہ، کہ جو شخص عہد توڑے گا یعنی دھوکہ دے گا تو عہد توڑنے والے کا وبال اسی پر ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا، وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور کوئی تدبیر یعنی مکر کرے اس کے کرنے والے ہی پر پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر وعدہ پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور وعدہ پورا کرنے کو ایمان و اسلام کی علامت بتلائی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ۔ خلاصہ یہ ہے کہ دھوکہ اور دغا بازی اسلام میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ ایمان کے لیے زہر کا قاتل اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، دیکھو جو حضرات انعام دے رہے ہیں یہ دوران تقریب نہ دیں، کیونکہ بچے کا ذہن منتشر ہوتا ہے اور بچے وہ بات جو کہ نا چارہ بھول جائے گا، اس لیے بہتر ہی کہ یہاں ان کے پیسے نیچے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو جزائے خیر دیتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنے بچوں کو انعامات سے نوازتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اجر مل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی تقریب کے دوران بتاؤں گا کتنا اجر ملتا ہے اس پر۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریر کرنے کی حلیمہ
मौलवी शबरुद्दीन की लड़की है, नमाज की अहमियत पर, नमाज की कितनी आज़मात और औकात है इस्लाम के अंदर, तो इसको और वजाहत के साथ करेगी हमारी बच्ची हलीमा। आए और हम सब सामईन को अपनी तकरीर से मंसूर फरमाएं।